صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی مبارک سیرت پر ہم لوگوں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک بچپن کے اوپر۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تو ہر طرف چرچا ہے، لیکن افسوس کی ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بچپن کی جو یادیں ہیں، وہ مبارک یادیں، لوگ اس پر گفتگو نہیں کرتے، لوگ اس کو بحث میں نہیں لاتے، جو کہ ہماری آج کی یوتھ اور آج کے اسپیشلی بچوں کے لیے اتنا بڑا ایک نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آج کے بچوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بچپن کی باتیں اگر بتائی جائیں گی تو وہ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کا آغاز کریں۔ آپ کے خوبصورت مبارک بچپن کے جو پہلو ہیں وہ ہمیں علماء کرام سے وقتاً سننے کو تو ملتے ہیں، لیکن میرا گلہ یہ ہے کہ اس طرح سے امام حسین کا بچپن بیان نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ امام حسین کے جو بچپن کے واقعات ہیں وہ آج کے بچوں تک پہنچائے جائیں، لیکن افسوس ہے کہ کچھ علماء کرام، جو بڑے علماء کرام ہیں، وہ تو بیان کرتے ہیں لیکن بہت کم بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے نبی اکرم سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے تو امام حسین کندھوں پر آ گئے۔ اس طرح کے واقعات بیان ضرور ہوتے ہیں، اور جب نبی اکرم نے اپنے پہلو میں چھپا لیا حضرت امام حسین کو، وہ محبت کا ایک انداز، پھر اس طرح کے واقعات بیان ہوتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کے جو واقعات ہیں بچپن کے، سر بڑے پڑے ہیں اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے آج کے بچوں کے لیے، لیکن افسوس کے کم بیان ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ ضرور شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا واقعہ ہے، اور اس سے آج کے بچوں کو کتنا کچھ سبق مل سکتا ہے کہ وہ بچے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ اینڈ پہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرماتے کہ اتنے میں ایک بزرگ شخص آتے ہیں اور وہ وضو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ وضو صحیح نہیں کر رہے، وضو کا ان کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ تو قربان جاؤں حضرت امام حسن اور امام حسین اس وقت چھوٹی عمر ضرور تھی، مرتبہ تو ظاہر ہے اس بزرگ سے بہت بڑا تھا، حضرت امام حسن کا بھی امام حسین کا بھی، چونکہ وہ عمر میں بڑے تھے تو احتراماً حضرت امام حسن نے اور امام حسین نے جا کر یہ نہیں کہا کہ سنو اے بزرگ، یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ غلط ہے، ایسے وضو نہیں کیا جاتا، بلکہ بڑے پیار سے نا آپ یہ انداز دیکھیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ آپس میں گفتگو کرتے کرتے امام حسن نے کہا کہ تم وضو صحیح نہیں کرتے، اور امام حسین نے کہا کہ تم وضو صحیح نہیں کرتے۔ تو اس طرح کھٹی میٹھی بحث کے ساتھ ہی امام حسن نے بھی وضو کیا، امام حسین نے بھی وضو کیا، اور دونوں نے وضو جو ہے وہ درست کیا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ آپ کی طرف متوجہ تھے، اور جب آپ نے ان بزرگ سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہمارا وضو جو ہے وہ درست ہے، تو وہ جو بزرگ تھے وہ مسکرا اٹھے اور سمجھ گئے ساری بات کو، اور کہنے لگے کہ آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ امام حسین سے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو وضو ہے وہ درست ہے، اور مولا حسن سے بھی کہا کہ آپ کا جو وضو ہے وہ بھی درست ہے، غلط تو میرا تھا۔ تو یہ طریقہ دیکھیں آپ کے کتنا ہی خوبصورت انداز ہے، اور یہ انداز اپنایا حضرت امام حسین نے اور امام حسن نے، اور یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، یہ مکمل سیکھ ہے آج کے بچوں کے لیے کہ اتنا پیارا انداز شاہد ہی جو ہے وہ آج کوئی اپنا سکتا ہے، اور خاص طور پہ بچپن میں۔ تو یہ بچپن تھا حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا، ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اس سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اللہ تعالی ہماری رہنمائی کا بھی ذریعہ بنائے گا۔